پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسد عمر کو اسلام آباد اور ہائی کورٹ کے احاطے سے حراست میں لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جنرل سیکرٹری اسد عمر کو حراست میں لیا گیا اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ اسد عمر کو انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے گرفتار کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسد عمر کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اسد عمر کے بعد شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا بھی امکان ہے۔ اسد عمر نے کچھ دیر قبل ہی بیان دیا تھا کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرات ہیں۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ وکلاء کے علاوہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ صحافی نے اسد عمر سے سوال کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو کھانا دیا جا رہا ہے اس سے مطمئن ہیں، جس پر ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرات ہیں۔ وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو خطرات ہیں۔ جنرل سیکرٹری تحریک انصاف نے کہا کہ اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، اب تک وکلاء کو ملنے نہیں دیا گیا۔ ابھی ہائی کورٹ آئے ہیں، سپریم کورٹ جانے کا بھی آپشن موجود ہے۔ دوسری جانب وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ملک کو سیاستدانوں نے آئینی بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ پارلیمنٹ کو عدلیہ سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ملک آئینی بحران کا شکار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 بجے 6 رکنی کمیٹی کی میٹنگ ہے۔ میں سربراہی کروں گا۔ پورے ملک میں اضطراب کی کیفیت ہے۔ یہ اس قابل نہیں کہ ان سے مذاکرات کریں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ یہ دباؤ میں لانے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بھی خیال کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو قانون کے مطابق قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے عمران خان کی گرفتاری سے متعلق محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ سیکریٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید معلومات کا سلسلہ آپ تک جاری رہے۔